کسی کاہن اور جادوگر کے پاس یا جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جو بابا بزرگ بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے اگر کوئی آدمی غیب کی بات پوچھتا ہے، کسی کا سامان چوری ہو گیا، کسی کے گھر میں چوری ہوئی، کسی کا کوئی سامان غائب ہو گیا، اور وہ کسی بزرگ کے پاس، کسی پیر کے پاس جائے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور ان سے جا کر کے پوچھے کہ میرا سامان کہاں ہے بتا دیجئے، تو اگر کسی کے پاس جا کر صرف پوچھتا ہے تو شرک اصغر کرتا ہے، اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ یعنی آدمی اگر اس کو تصدیق کر دیا کہ یہ بات جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے، اس غیب کی بات اس کو معلوم ہے، تصدیق کر دیا تو شرک اکبر ہوگا، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے، صرف اس کے پاس جا کر پوچھ لیا اور اس کو مان نہیں رہا ہے، صرف پوچھنا ہی اس کے لیے شرک اصغر ہو جائے گا، کیونکہ وہ گیا کیوں، ایسا راستے پر جانا اس کو شرک اکبر کی طرف لے کر کے جائے گا، اس لیے اس کے لیے وہاں پر جانا ہی منع ہے کہ کسی جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے پوچھے تو گویا کہ وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3904، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس آیا جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس گیا اور اس کے بعد کی تصدیق کر دی تو گویا کہ اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس نے تکذیب کر دی، اس نے اس کو کفر کر دیا۔ یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن میں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، تو گویا کہ اس نے اس قرآن کو انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا اگر کسی غیب دان کے پاس گیا۔